السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام اسلام اور میری زندگی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ روٹین سے ہٹ کر ہے۔ 29 دن ہم نے آپ کے ساتھ علماء کرام سے باتیں کیں، آپ کے مسائل کے اوپر بات کی، اور علماء کرام سے بھی ہم نے وہ موضوعات چھیڑے، ان سے ان موضوعات پہ بات کرائی جو کبھی آپ نے نہیں سنے تھے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عالم دین پانی، آلودگی، ماحولیاتی آلودگی، ٹریفک قوانین، وقت کی پابندی، اور اس طرح کے جو ہم نے 29 کے قریب موضوعات کو چنا، اور اس میں بہت بڑا رول تھا جو ہماری جیو کی اعلیٰ انتظامیہ ہیں، جو ہمارے ذمہ داران ہیں، ان کا بھی ہمارے ساتھ تعاون تھا۔ انہوں نے ہمارے بند ذہنوں کو کھولا۔ اسی کھلے ہوئے ذہن کے ساتھ ہم نے آج اپنے بڑے ہی معزز مہمانوں کو دعوت دی، ان کو بلایا۔ ہم نے کہا کہ ہمیں بتائیں ہم کس طرح سوسائٹی میں بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ 29 دن آپ سے یہ میں کہتا رہا کہ ہم تمام مسائل کا ایک گلدستہ سجاتے ہیں اور 4 پھول ہم اکٹھے کرتے ہیں، ایک جتنی بھی خوبصورتی ہے ہم اس کو اکٹھا کرتے تھے، اور میں آپ سے یہ کہتا رہا کہ 4 جو گلدستہ ہے 4 پھولوں کا، وہ ایک گلدستہ ہے۔ میں 1 کا، 2 کا، 3 کا، 4 کا میں آپ سے تعارف کراتا تھا۔ آج مجھے اس سے بھی زیادہ فخر حاصل ہے، اور میری یہ خواہش ہے اور میری یہ امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ پروگرام بھی مقبول ہوگا۔ بہت اچھا اور خوبصورت گلدستہ ہے، بہت اچھے مہمان ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے، انسانیت کی، خدمت خلق کی، جان کو بچانے کی، اور یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے جو پہلے مہمان ہیں وہ سید ضیاء النور صاحب ہیں۔ آپ کنٹری ہیڈ ہیں مسلم ہینڈز انٹرنیشنل۔ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل پچھلے 25 سال سے خدمت کر رہا ہے اس انسانیت کی، اور پوری دنیا میں یہ کام کر رہا ہے۔ اگر انٹرنیشنل سطح پہ بھی 20 بڑی NGOs کا، فلاحی اداروں کا آپ ڈیٹا لیں، ان کی ایک فہرست بنائیں، تو الحمدللہ مسلم ہینڈز اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ہے ان کی خدمت۔ اب تک تقریباً 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو یہ فائدہ دے چکے ہیں مسلم ہینڈ سے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے، اور میں ذاتی طور پر عرض کروں کہ میں نے 20 بار ان کو تنگ کیا ہے۔ جب بھی کوئی دوست ہم سے کہتا ہے کہ بلڈ کی ضرورت ہے تو ان سے ہم درخواست کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور بہت پیار سے کرتے ہیں، اور کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 1 گھنٹے بعد یا 10 منٹ کے بعد، فوراً ایکشن لیتے ہیں، ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ ہمارے سے مراد جو ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی ہم سے کوئی امید ہوتی ہے، تو اس لیے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ محمد یاسین صاحب ہیں، آپ صدر ہیں سندس فاؤنڈیشن، اور آپ کو یہ بھی خوشی ہوگی کہ اس تنظیم کے ساتھ جو اچھا کام کر رہے ہیں، جو بنیادی ہے، وہ منو بھائی صاحب ہیں۔ منو بھائی کو کون نہیں جانتا، ان کا ایک خاص تعاون ان کے ساتھ شامل ہے، اور یہ ان کے سچے اور کھرے اور خدمت خلق کے اچھے جذبے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ منو بھائی صاحب ان کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں وہ بہت ہی اچھی باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور نوجوان نسل کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ آ چکا ہے، ہمارے جو اسکالر حضرات بھی ہیں وہ بچوں کو اور نوجوان نسل کو ہر وقت خوبیاں نہیں خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں اور ان کو ڈی گریڈ کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کو ایک ایسا ستارہ بھی ملا ہوا ہے جو نوجوان نسل کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ ان کا نامی اسم گرامی ہے سید قاسم علی شاہ۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت دل خوش ہوتا ہے جب بھی ان کی کوئی بات ہم سنتے ہیں، ان کے ویڈیو کلپ سنتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگوں کو متاثر کر چکے ہیں، اپنے ساتھ شامل کر چکے ہیں، اور اب تک تقریباً ہزاروں میں لوگوں کو عملی طور پر بھی لیکچر دے چکے ہیں سید قاسم علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ ہمارے گلدستے کا چوتھا پھول ہے، وہ ہے ڈاکٹر غلام قادر فیاض صاحب۔ آپ ماشاءاللہ کلیب ٹرسٹ کے نام سے کام کر رہے ہیں، اور یہ جو ہوٹ ہوتے ہیں جن کے بیچاروں کے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں پیدائشی طور پر یا کسی وجہ سے بھی، اس حوالے سے ان کا بہت بڑا کام ہے، اور اب تک ہزاروں میں لوگوں کو یہ فائدہ دے چکے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، میں بات کا آغاز آپ سے کروں گا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں
کہ آپ کو یہ کیسے خیال آیا؟ 25 سال آپ کو الحمدللہ ہو گئے، اور تعلیم کے حوالے سے، آپ انسانیت کے حوالے سے، آپ خوراک کے حوالے سے، آپ زلزلوں میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں، آپ پانی کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ خدمت ہی آپ کا ماٹو ہے. تو کیسے خیال آیا؟ اور آپ نے ہمارے ناظرین کو آج یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کیوں خیال آیا، اور 25 سال میں آپ نے کیا پایا؟ کھویا تو آپ نے ہے کچھ نہیں اس میں، یہ تو الحمدللہ ایک کنفرم ہے. الحمدللہ. جی آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ضیاء الحق نقشبندی صاحب آپ کا اور آپ کے ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موقع پہ مسلم ہینڈس کے حوالے سے ہمیں قوم کو کچھ خدمات جو ہیں وہ بتانے کا موقع ملا ہے. مسلم ہینڈس جو ہے وہ 1993 میں برطانیہ میں قائم ہوئی، اور یہ برطانیہ میں قائم کرنے والے جو نوجوان تھے وہ سارے کے سارے پاکستانی تھے، اور ایک مقصد وہاں پہ یہ تعین کیا گیا کہ برطانیہ کے اندر جو انٹرنیشنل این جی اوز کام کر رہی ہیں وہ صرف اور صرف ایمرجنسی کے حوالے سے دنیا میں کام کرتی ہیں. ہمیں کام کرنے کی یہ ضرورت درپیش آئی کہ چونکہ ایمرجنسی کے بعد بھی لوگوں کے مسائل موجود رہتے ہیں، اور وہاں کیوں نہ ایمرجنسی کے بعد ان دا لانگ رن لوگوں کے ان مسائل کے اوپر کام کیا جائے تاکہ لوگ اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ وہاں سے فائدہ حاصل کر سکیں. اس بنا پہ مسلم ہینڈس قائم کی گئی، اور پھر دنیا 1993 کے بعد جتنے بڑے ڈیزاسٹر دنیا کے اندر آئے ہیں بشمول پاکستان، الحمدللہ مسلم ہینڈس نے وہاں پہ جو ایمرجنسی میں کام کیا، وہیں پہ مسلم ہینڈس نے مستقل بنیادوں پہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پروجیکٹ قائم کیے. ان میں ہیلتھ کے پروجیکٹس تھے، ان کے اندر بالخصوص ایجوکیشن کے پروجیکٹس تھے، اور ایجوکیشن مسلم ہینڈس کا مین فوکس ہے پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر، اس لیے کہ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کے بنا پہ جس سے قوم بنتی ہے، جس کی بنا پہ آپ دنیا کے اندر روشنی دے سکتے ہیں، لوگوں کو بہترین ایک مستقبل دے سکتے ہیں، اور لوگوں کو، قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. یاسین صاحب آپ کیا فرمائیں گے سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے؟ کیسے خیال آیا اور کتنے سال ہو گئے کام کرتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سندس فاؤنڈیشن کو 18 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، اور یہ پنجاب کے 5 بڑے شہروں میں جو ہے وہ اپنی خدمات کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھا رہا ہے، یہ سروسز دے رہا ہے. اور یہاں پہ جو ہے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض بچوں کو بلڈ ٹرانسفیوژن دیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف ہسپتالوں میں جو مریض داخل ہوتے ہیں اور ان کو بلڈ کی ایمرجنسی میں ضرورت ہوتی ہے، آپریشن کی صورت میں یا کسی اور سرجری کی صورت میں ضرورت ہوتی ہے، تو انہیں سندس فاؤنڈیشن جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ بلڈ جو ہے مہیا کرتا ہے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ اپنے ادارے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جیو کا کہ انہوں نے آج اس پروگرام میں ہمیں اپنے ادارے کے بارے میں باتیں کرنے کا موقع دیا. بنیادی طور پر جو کلیپ ٹرسٹ ہے، جن بچوں کے پیدائشی طور پر ہونٹ اور تالو کٹے ہوتے ہیں، ہم ان کی فری سرجری کرتے ہیں. ہونٹ کٹا بچہ مسکرا نہیں سکتا، تالو کٹا بچہ بول نہیں سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ صدقہ دیا کرو. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر صدقہ دینے کی ہمت نہ ہو، طاقت نہ ہو، آپ نے فرمایا کیا تم اپنے دوسرے دوست کو مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ سبحان اللہ. جب کوئی بندہ مجھے دیکھ کے مسکراتا ہے تو میں بھی اس کو دیکھ کے مسکراتا ہوں. لیکن ان والدین کی تکلیف کا احساس کریں کہ جن کا بچہ مسکرا نہیں سکتا، جن کا بچہ بول نہیں سکتا. ان کے لیے جب تک ان کے بچوں کا آپریشن نہیں ہو جاتا، وہ ایک تکلیف میں، کرب میں مبتلا رہتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ شاید ماں باپ نے کوئی گناہ کیا تھا جو اس صورت میں بچہ ظاہر ہوا ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ بچے زیادہ تر نارمل ہوتے ہیں، صرف ایک آپریشن کی دوری پر ہیں. جس طرح کمپیوٹر میں کام کرتے آپ کسی آئیکن کو ڈسیبل کرتے ہیں، پھر آپ ایک کلک سے انیبل کرتے ہیں. یہ بچے ڈسیبلڈ ہیں لیکن ایک آپریشن کی دوری پر ہیں. اگر ان کا ایک آپریشن بر وقت کر دیا جائے
تو یہ انیبلڈ ہیں, یہ سوسائٹی کے کارآمد شہری بنتے ہیں. جب ایک بچہ مسکراتا ہے, اس کو دیکھ کر اس کے گھر والے مسکراتے ہیں, اس کو دیکھ کر پورا معاشرہ مسکرانے لگتا ہے. جب ایک بچہ پہلی دفعہ اللہ کہتا ہے, یہ بابا کہتا ہے, یہ ماما کہتا ہے, گھر والوں کے لیے وہ دن ایک لائف ایونٹ کے طور پہ ہوتا ہے, عید کا دن ہوتا ہے. لیکن ان ماں باپ کی تکلیف کا احساس کریں کہ جن کا بچہ صحیح بول نہیں سکتا, بچہ بھی ہو بات بھی نہ کر سکتا, اور جب بچہ آپریشن کے بعد صحیح بولنے لگتا ہے تو ان کی خوشی کا اندازہ, مطلب پورا معاشرہ بولنے لگتا ہے, پورا گھر بولنے لگتا ہے. لیکن پاکستان میں ہر سال 9,000 سے زائد بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کا ہونٹ اور تالو کٹا ہوا ہے, اور ہزاروں بچے یا بڑے ایسے ہیں جن کا کبھی آپریشن نہیں ہوا, عمر گزر جاتی ہے. عمر گزر جاتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے, آگہی کی کمی دوسرے نمبر پر آتی ہے. ناظرین, آپ نے ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کی باتوں کو سنا, اور باتیں بہت ساری اچھی ہم نے آپ سے شیئر کرنی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, آپ بھی سوسائٹی کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں, آپ کو بھی کوئی سبق مل سکتا ہے. آپ بھی کل اس جگہ پہ آ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اتنے ہزار لوگوں کو فائدہ دیا ہے. انسان بنے اور کامل انسان ہمیں بننا چاہیے. ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. ناظرین, ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں خدمت خلق کے حوالے سے, یعنی کہ انہوں نے کام کس طرح شروع کیا, کتنے سال ہو گئے ہیں. خلاصہ آپ نے پہلے سنا. اب ہم قاسم علی شاہ صاحب سے پوچھیں گے. شاہ صاحب, آپ نے 3 جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کی باتوں کو سنا, کیا فرمائیں گے آپ؟ ضیاء صاحب, مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک کلاس ٹیچر جو ان سے ہے وہ پوری کلاس کے چھوٹے بچوں کو ایک اسائنمنٹ دے دیتا ہے. اسائنمنٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا کا نقشہ ہے, اخبار کی کٹنگ ہوتی ہے, دنیا کا نقشہ. اس نقشے کو میں نے کاٹ کے دے دیا پیسز میں, تم اسے جوڑ کے دے دو. تو پوری کلاس اس اسائنمنٹ پہ لگ جاتی. چھوٹے بچے اب دنیا کا نقشہ کہاں جوڑیں گے, لیکن چند ہی منٹ گزرتے ہیں تو ایک بچے کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں نے دنیا کا نقشہ جوڑ لیا. ٹیچر بڑا حیران ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی تم نے کیسے جوڑ لیا؟ اس نے کہا استاد محترم, اس دنیا کے نقشے کے پیچھے ایک انسان بنا ہوا تھا, میں نے انسان کو جوڑا, دنیا خود ہی جڑ گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کو جوڑے ہیں اور دراصل یہ دنیا کو جوڑے ہیں. تو کیا انہیں کہ جو ان کا کام ہے ماشاءاللہ, اس کے والے سے جو پبلک ہے اس کو ہم کس طرح موٹیویٹ کریں؟ اچھا, میں کیونکہ پرسنلی خود وزٹ کر چکا ہوں, برطانیہ میں گیا تو مسلم ہینڈز میں نے آفس وزٹ کیا اور ان کی سروسز کو دیکھا, ٹاپ مینجمنٹ کو ملا, ایک میری بڑی زبردست انٹریکشن ہوئی. اسی طرح سندس فاؤنڈیشن چاہتے نہ چاہتے آپ کا دوسرا چوتھا ایسا دوست ضرور ہوتا ہے جو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے اور وہ تعریف کر رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا میں ذاتی طور پہ میں بڑا معترف ہوں, میں ان کو رول ماڈل مانتا ہوں اور ان سے اس لیے بڑا انسپائر ہوں کہ فرد واحد ایک چلے اور اتنا بڑا ایک قافلہ بنے, کارواں بنے, تحریک بن جائے, اور وہ تحریک کے جو ثمرات ہیں وہ لوگوں کی مسکراہٹیں بتائیں. یہ تمام کے تمام جو کام ہے, میں دراصل آپ کو یہ ایک انڈیکیٹ کرنا چاہوں, یہ اسٹیٹ کے کام ہوتے ہیں, حکومت کو کرنے چاہیے. جہاں پر کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں وہاں پھر اسی طرح کے ادارے ہمیں بنانے پڑتے ہیں اور خدمت خلق کے جذبے سے یہ کام کرنے پڑتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے, یہ تمام ہمارے دوست, ڈاکٹر صاحب کو میں جانتا ہوں, باقی دوستوں کو جانتا ہوں, ہم لوگ اپنی اپنی زندگی میں بڑے ہیپی لوگ ہیں, لیکن یہ اپنا وقت کاٹ کے, اپنی انرجیز کاٹ کے, اپنے حقوق سے بھی بسا اوقات قربانیاں دینے کے بعد جب ہم وقت دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں سکون ملتا ہے. ایک ایسا سکون, ایسے لگتا ہے جیسے اللہ ہم سے راضی ہو کے, ایک احساس ملتا ہے سیٹسفیکشن کا کہ ایک اچھے شہری کے طور پہ, اچھے پاکستانی کے طور پہ, ایک اچھے فرد کے طور پہ جو کم از کم ہم کر سکتے تھے. آگ بڑی تھی لیکن چڑیا کی چونچ میں جتنی بوندیں آتی تھی اس نے ضرور ڈالی. کیا بات ہے, کیا بات. شاہ صاحب, آپ کیا فرمائیں گے جو بچوں کو آپ نے سروس دی اب تک, وہ جب آپ سے دوبارہ ملتے ہیں تو کس انداز میں ملتے ہیں؟ بہت سے لوگ بڑے بڑے اہم عہدوں پہ پہنچ چکے ہوں گے. بالخصوص میں عرض کرتا ہوں کہ مسلم ہینڈز نے ایجوکیشنل سسٹم جو ہے یہ 2003 میں سٹارٹ کیا ورلڈ وائڈ بشمول پاکستان. آج ہمارے بچیاں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں اور
جب ان بچوں کو اسکول لیول سے لے کے یونیورسٹی لیول تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو ان بچوں کے اندر جو یونیورسٹیز میں ایک عجیب جو سیلف کانفیڈنس نظر آتا ہے، ان کے چہروں پہ ایک چمک نظر آتی ہے۔ وہ نرسری پریپ 1-2 میں جو مسلم مین اسکول سسٹم میں داخل ہوئے تھے، آج جب یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں کسی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں وہ بچے جن کی تعلیم و تربیت اس بیس پہ ہوئی ہے کہ آپ نے ایک سچا پاکستانی بننا ہے، بالخصوص آپ نے ایک سچا مسلمان بننا ہے، اور تیسرے نمبر پہ آپ کی زندگی جو ہے، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کی ایجوکیشن، آپ کا مال و دولت، آپ کا عہدہ آنے والے وقت میں اس قوم کے لیے صرف ہوگا، انسانیت کے لیے صرف ہوگا۔ اور ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب یہ دیکھتے ہیں الحمدللہ تو یہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر نظر آتی ہیں اور دلی تسکین پہنچتی ہے، سکون ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ڈیوٹی آپ نے پہلے دن سے ہم سے لینی شروع کی، آج اس کے رزلٹ اس قوم کے لیے جو ہے منتخب کر لیا، الحمدللہ اس کی ذات کا کرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، شاید اللہ نے ان کو یہ توفیقات نہیں دی۔ اللہ مال و دولت سب کو دیتا ہے لیکن لیتا کسی سے ہے، اپنے دین کے لیے یا اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے، اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے کسی کو چن لے اور آگے قوم کے لیے رزلٹ جو ہیں وہ صاف نظر آتے ہیں، وہ اچھے رزلٹس نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے یاسین صاحب، میں خود معترف ہوں آپ کی خدمت کا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے بھائی کا بائی پاس تھا اور میری زندگی موت کا مسئلہ تھا، وہ تو بیڈ پہ تھے لیکن میں اس طرح سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے لیے میری کائنات اجڑ نہ جائے۔ جو بچے آپ نے دیے اور انہوں نے خون دیا، اللہ کا شکر ہے کہ آج تک میرا ان سے بھائیوں جیسا تعلق ہے، اور میں نے یہ طے کیا کہ آپ نے بلڈ نہیں دیا، آج آپ ہمارے بھائی بنے ہیں، ہمارا تعلق بنا۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جب آپ کسی مستحق کو اس کا حق دیتے ہیں، اس کو صحت مل جاتی ہے، جب دوبارہ ملتا ہے تو وہ کیا فیل کرتا ہے، آپ کو کیا تسکین ملتی ہے؟ میں جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ جتنی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ جس کسی نے کسی ایک انسانی زندگی کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ بے شک۔ تو یہ جو خون کا عطیہ دینے والے لوگ ہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں جو خون کا عطیہ دیتے ہیں۔ ان کے ایک بیگ سے، خون کی ایک بوتل سے جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن میں 3 بچوں کی زندگیاں جو ہیں یا 3 لوگوں کی زندگیاں بچتی ہیں۔ ایک تھیلیسیمیا کے مریض بچے کی زندگی بچتی ہے جس کو جو ہے ریڈ بلڈ سیل جو ہے وہ ٹرانسفیوژن ہوتے ہیں۔ ایک ہیموفیلیا کے مریض بچے کو جس کو جو ہے وائٹ بلڈ سیلز یا FFP پلازما جو ہے فریش فروزن پلازما جو ٹرانسفیوژن ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو بلڈ کینسر کا مریض ہوتا ہے اس کو پلیٹلیٹس کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ جب پلیٹلیٹس اس مریض بچے کو یا مریض کو لگا دیے جاتے ہیں تو اس سے قیمتی 3 انسانی زندگیاں بچتی ہیں۔ تو دیکھیں ایک جو خون کا عطیہ دینے والا ہے وہ سندس فاؤنڈیشن میں 3 قیمتی انسانی زندگیوں کو بچا رہا ہے، 3 خاندانوں کو بچاتا ہو، 3 خاندانوں۔ اور اسی طرح سندس فاؤنڈیشن میں جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ خاندان ہیں، اور سندس فاؤنڈیشن جو مریضوں کے لیے جو ہے وہ ایک گھر ہے، وہ اپنے گھر میں آتے ہیں، جس طرح گھر کا ماحول جو ہے سندس فاؤنڈیشن نے ان مریض بچوں کو دیا ہوا ہے اور ان کے لوہائی کو ان کو دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اتنی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ جو تکلیف جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہونی، اور انہوں نے وہ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ لیکن جب وہ وہاں پہ آتے ہیں ہر 15 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد جب وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایک مرجھایا ہوا پھول ہوتا ہے بچہ جو ہوتا ہے، اور جب جو ہے اس میں وہ خون کے چند قطرے جو ہے وہ ٹرانسفیوژن ہوتے ہیں، اور جب وہ مکمل ہوتا ہے تو اس کی شرارتیں جو ہیں اس بچے کی دوبارہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں، اور وہ ایک ماں کے لیے اور ایک باپ کے لیے اور ایک فیملی کے لیے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ اور شکر ہے الحمدللہ کہ میں جو اس سے وابستہ ہوں اس ادارے سے، اور اس ادارے سے اور باقی جو لوگ وابستہ ہیں وہ بہت سکون میں ہیں،
کیونکہ یہ جو کام ہے یہ خدا تعالیٰ کی ذات کا کام ہے، جو خدا کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے. اور میں تو ہمیشہ جو ہے وہ صبح کا جب آغاز کرتا ہوں تو اسی دعا سے کرتا ہوں کہ یا الہی مجھ سے اور میری جو ٹیم ہے، سندس فاؤنڈیشن کی ٹیم ہے، اور باقی جو لوگ ہیں معاشرے کے، ان سے جو ہے اپنے مخلوق کی خدمت کا کام لے لے اور اس کو قبول و منظور فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ ایک مریض آتا ہے، وہ مسکرا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اور والدین کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جب آپریشن ہو جاتا ہے، جب دوبارہ ملتے ہیں وہ بچے، وہ فیملی، وہ خاندان، تو کیا تاثرات ان کے ہوتے ہیں؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. لاہور میں ایک بچی ہمارے پاس آئی جس کا دونوں طرف سے ہونٹ کٹا ہوا تھا. اس کی والدہ نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور انہوں نے کہا کہ ماں باپ کے گناہ کی وجہ سے اس طرح کی بچی پیدا ہوئی ہے. وہ کہتی ڈاکٹر صاحب میں نے اس کے بعد بچے کو پیچھے والے کمرے میں رکھتی تھی، نہ کوئی مہمان اس کو دیکھے نہ کوئی بات کرے. جب تک اس کی بچی کا آپریشن وہ اپنے میکے بھی نہیں گئی، حالانکہ میکا خاتون کے لیے سائبان کی طرح ہوتا ہے. جب ہم نے اس کا آپریشن کیا، آپریشن کے بعد جب بچی ان کے حوالے کی تو ماں نے کہا یہ تو ہماری بچی نہیں ہے، یہ تو ہماری بچی نہیں ہے. کیونکہ اس کی شکل میں اتنی نمایاں تبدیلی آ گئی. تو اس کے والد نے کہا کہ جو کپڑے اس نے پہنے وہی انہیں کپڑوں میں ہم نے یہ بچی اندر تھیٹر میں حوالے کی تھی. جو ماں باپ کا ریئیکشن ہوتا ہے بچے کو دیکھنے کے بعد، خاص طور پہ جس کا ہونٹ پہلے کٹا ہوا اور اس کے ہونٹ کی شکل بہت بہتر ہو جائے، اس کی ناک کی شکل بھی بہتر ہو جائے، ان کے لیے شاید وہ زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا لمحہ ہوتا ہے. ایک خاتون کا ہم نے جہلم میں آپریشن کیا، اس کی عمر 49 سال تھی. میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ کی شادی ہوئی ہے؟ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں شادی شدہ ہوں. تو میں نے کہا کیا میاں کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب وہ تو زندہ ہے. تو میں نے کہا کیا آپ کو وہ تنگ کرتا ہے، تانے دیتا ہے؟ ضیاء الحق صاحب اس کے جواب میں تشکر ہے، ہمارے لیے سبق ہے. وہ کہتی ڈاکٹر صاحب میرا میاں تو اتنا اچھا آدمی ہے جس نے 25 سال پہلے مجھے ہونٹ کٹے کی شکل میں قبول کر لیا. اللہ اکبر. تو میں نے کہا کہ پھر آپ کیوں آپریشن کروانا چاہتی ہیں؟ آپ کا میاں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، شادی شدہ ہیں، بچے آپ کے ہیں. اب اس کے جواب میں ماں کی ممتا ہے. وہ کہتی ڈاکٹر صاحب میرے بچے بچیاں جوان ہو گئے ہیں، میں نے ان کی شادیاں کرنی ہیں، میں نے لوگوں کے گھر میں جانا ہے، لوگوں نے ہمارے گھر میں آنا ہے. میں نہیں چاہتی لوگوں کو پتہ چلے کہ اس گھر میں کوئی بیماری ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا ماں باپ کے لیے تو وہ لائف ایونٹ ہے. ناظرین آج ہمارا موضوع ہے انسانی خدمت. انسانی خدمت اور انسانی خدمت کرنے والوں کے جو جذبات ہیں وہ کیوں کرتے ہیں اس طرح، اور انہیں راحت کیا ملتی ہے. شاہ صاحب اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ باتیں آپ نے ہمارے مہمانوں کی سنی. جب کسی خوشی مل جاتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور جب اس کو زندگی ملتی، آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں. یہ اصل میں لوگ تیار کر کے آپ کو دے رہے ہیں، پھر آپ ان کو ایک عملی طور پہ میدان میں لا رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ میں ضیاء صاحب ایک خیال مجھے آیا آپ ساری گفتگو سننے کے بعد کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں. یہ سوال مسلم ہینڈ سے بھی ہوتا ہوگا، سندس سے بھی ہوتا ہوگا، اور یقیناً ڈاکٹر صاحب سے بھی ہوتا ہوگا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. تو مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے. کیلیفورنیا کا جو ساحل ہے، اس ساحل پہ جو سٹار فش ہیں، مچھلی ہیں، جب پانی چڑھتا ہے تو بہت تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہ مچھلیاں اوپر آ جاتی ہیں. اب ہوتا یہ کہ پانی اترنے کے ساتھ وہ مچھلیاں واپس نہیں جا سکتی، وہ ریت پہ پڑی رہتی ہیں اور ایک مخصوص وقت کے بعد وہ مر جاتی ہیں. اگر انہیں واپس پانی میں نہ پھینکا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک 9 سال کا بچہ روز صبح اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وہ ساحل پہ آتا ہے، مچھلیاں اٹھا کے واپس سمندر میں پھینکتا ہے. ایک بزرگ جو ان سے ہیں، جو ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی سگار لگا کے آرام سے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے تھے، ایک دن انہوں نے جا کے کہا کہ بیٹا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لاکھوں کی تعداد میں ہیں. تو اس نے ایک سٹار فش جو ایسے تڑپ رہی تھی اٹھائی اور اس کو پھینک کے کہا کہ اس کو تو فرق پڑے گا. کیا جو ایک کو فرق پڑتا ہے وہ پوری سوسائٹی کو فرق پڑتا ہے. ایک فرد جو سا وہی ملت ہوتا ہے. ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ جس کی زندگی میں آپ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں وہ کل کلاں کو کتنا بڑا انقلاب لے آئے. اور میرا ماننا ہے، میرا یقین ہے،
ہمارے استاد اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نیکی اور بدی ہیں دونوں ہی سیانے ہوتے ہیں, چوراہے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نیکی کرتے ہیں وہ بھی کہیں آپ کو گلے لگا لیتی ہے, بدی کرتے ہیں وہ بھی گلے لگا لیتی ہے. لیکن یہ نیکی جو سندس کر رہی ہے, یہ نیکی جو مسلم ہینڈز اور یہ نیکی جو ڈاکٹر صاحب کی ٹیم پوری کر رہی ہے, یہ نیکی زندہ نیکی ہے, یہ ختم نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب کسی ایک کو مسکراہٹ دیتے ہیں, یہ امر ہو جاتی ہے. مسلم ہینڈ کسی ایک بچے کو پڑھا دیتا ہے, ایک بچے کو زلزلے اور بدحالی سے نکال کے زندگی کی طرف واپس لے آتا ہے. سندس بلڈ دیتی ہے, کسی کو زندگی مل جاتی. یہ زندگی دینے والے سارے کام امر ہونے والے کام ہیں. نیکی چل پڑتی ہے. آج جس پہ نیکی ہوئی ہے کل کو وہ بھی نیکی کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی میرا حق نہیں تھا جو میرے پہ نیکی ہوئی, اگر میرا حق نہیں تھا تو مجھ پہ بھی لازم ہے کہ میں کسی ایسے پہ نیکی کروں جس کا حق نہ بنتا ہو. تو نیکی کا سفر جو ان سا ہے وہ چل پڑتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کام سب کے سب ہمارے تینوں جو بڑے ادارے کر رہے ہیں, یہ تحریکی کام ہے. اس میں بڑے افراد کی مزید ضرورت ہے. یہ اکیلے چلے ہوں گے سب کے سب, یقیناً قافلہ بنا, کارواں بنا, بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں اور بڑھے گا. اس کی گنجائش بہت ہے, جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا, باقی دوستوں نے بتایا, گنجائش بہت ہے. ابھی بھی ایسے علاقے 5 اضلاع میں اگر سندس ہے تو پاکستان کے تو اضلاع بہت زیادہ ہیں. بلڈ کی ضرورت تو ہر علاقے میں. برطانیہ میں بہت زیادہ کام ہے, پاکستان میں وزیر آباد میں ان کا کیمپس ہے مسلم ہینڈز کا, تو ابھی تو اس نے اور پھیلنا ہے. ڈاکٹر صاحب کا کام میں خود کیونکہ شاہد ہوں, میں جاتا رہتا ہوں ان کے پاس, بڑی محبت اور شفقت سے یہ لنگر بھی پیش کرتے ہیں ساتھ, اور اچھی باتیں, موٹیویشن سب سے بڑی دیتے ہیں. ہم موٹیویٹ دنیا کو کرتے ہیں, ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا عملی طور پہ کہ ان کے کام میں ابھی بڑی گنجائش آنے والے دنوں میں اور پھیلے گا. یہ اس کا کینوس, یہ جس گولز ٹارگٹ جس طرح لے کے چل رہے ہیں, اس طرح کے تحریکی فرد اگر ہوں گے تو یہ معاشرہ, میں پاکستان کے بارے میں جب بھی دیکھتا ہوں پاکستان بدلنا, میں ان لوگوں کو دیکھ لیتا ہوں, میرا دل کہتا ہے پاکستان یہیں سے بدلنا. انشاءاللہ انشاءاللہ. شاہ صاحب آگے کیا آپ کے ہیں منصوبے؟ میں ایک چیز تھوڑی سی اس میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جب آغاز میں آپ نے فرمایا کہ مسلم ہینڈز نے 10 لاکھ لوگوں کو, یہ 10 لاکھ پاکستان کے لوگ ہیں, یہ 50 ملکوں کے لوگ نہیں ہیں. باہر کی دنیا کے, باہر کی دنیا وہ کروڑوں میں ہے. اس لیے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے ڈیزاسٹر آئے ہیں, سونامی آئی ہیں, جنگیں ہوئی ہیں, اس کے اندر آج بھی افریقن کنٹریز کے اندر, اور پھر فلسطین کے اندر, پھر شام کے جو مہاجرین ہیں ان کے لیے مسلم ہینڈز کام کر رہی ہے. یہ پاکستان کے 10 لاکھ سے زائد لوگ ہیں جو پاکستان میں مختلف اوقات میں قحط آئے ہیں, زلزلے آئے ہیں, سیلاب آئے ہیں, اور یا پھر جو مسلسل لوگ جو ہیں وہ اس سے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں. میں ایک اور گزارش کروں گا کہ شاہ صاحب جس طرح فرما رہے تھے نا کہ وہ بچہ سٹار فش کو تھوڑی تھوڑی تڑپ رہی ہے, پھینک رہا ہے, ہم نے بھی جب مسلم ہینڈز کا آغاز ہوا تو یہ منو بھائی صاحب کے قلم سے آغاز ہوا. اچھا ماشاءاللہ. 92 میں جنگ اخبار میں ان کا ایک کالم آیا تھا, اور اس کالم کے بیس پہ مسلم ہینڈز سٹارٹ ہوئی. اور آج اس قلم سے لکھے ہوئے الفاظ جس نے ایک روشنی دی, جس نے ان نوجوانوں کو رہنمائی دی, کام کرنے کا ایک حوصلہ دیا, اور آج وہ کام الحمدللہ دنیا کے 50 ملکوں میں ہے. اور صرف پاکستان کے اندر شاہ صاحب 60 سے زائد ڈسٹرکٹس ہیں جس میں مسلم ہینڈز پاکستان آزاد کشمیر میں پرماننٹ پروجیکٹس کے اوپر 300 سے زائد سکولز موجود ہیں الحمدللہ. 40,000 سے زائد بچیاں بچے پڑھ رہے ہیں. مور دین 70%, 70% ان میں یتیم اور غریب بچیاں بچے, فری آف کاسٹ ایجوکیشن. کیا بات ہے. ہیلتھ کے پروجیکٹس ہیں, واٹر اینڈ سینیٹیشن کے اوپر پروجیکٹس ہیں مسلم ہینڈز کے الحمدللہ, لائیولیہڈ کے اوپر پروجیکٹس ہیں مسلم ہینڈز کے, ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر, کمپیوٹر سینٹرز وغیرہ, یہ کام ہو رہا ہے. اور 1500 کے لگ بھگ پرماننٹ امپلائیز ہیں جو پاکستان آزاد کشمیر میں یہ خدمات سارے انجام دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ جو قلم ہے نا, ہمیں اس قلم نے ایک رہنمائی دی, ہمارے دوستوں کو رہنمائی دی, اور وہ لوگ اس طرف چل پڑے, اور اس قلم نے الحمدللہ آج دنیا کے نہ صرف پاکستان کے اندر 10 لاکھ پاکستانی اور کروڑوں غیر ملکی ہیں. ابھی جو آسٹریلیا کے ذریعے سے جرمن شام کے مہاجرین انٹر ہوئے تو وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو مسلم ہینڈز نے حلال فوڈ دیا. آسٹرین گورنمنٹ نے اناؤنس کیا دنیا کے اندر کہ یہ چونکہ مسلمان ہیں یہ حلال فوڈ کھاتے ہیں, کوئی ایسی مسلم NGO کوئی ادارہ ہو جو ان کو سپورٹ کر سکتا ہو کھانے کے اندر. مسلم ہینڈز نے وہ ساری خدمات 6 مہینے وہاں پہ سارے انجام دیں, اور ان مہاجرین کو الحمدللہ وہ کھانا کھلایا. میں پاکستان کے اس حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب ایک زندگی دیتے ہیں,
میں نے خود دیکھا. ہم ڈاکٹر صاحب کے جب ابتدا ہوئی ان کے ان آپریشنز کے حوالے سے تو مسلم ہینڈز بھی پاکستان کے اندر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ابتدا کے اندر شامل ہوئی. میں نے خود دیکھا ہے. مجھے سب سے بڑا کام جو ڈاکٹر صاحب کا میرے دل کو لگا ہے نا, میں نے دیکھا ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو, ان جوان بچیوں کو ساری ایک نئی زندگی ملی. جو شاید اس گھر کے اندر, جس طرح بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, شاید اس گھر کے اندر رشتہ لینے کے لیے نہ آتا ان بچیوں کو چہروں کو دیکھ کے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے ان بچیوں کو عزت بھی دی اور زندگی بھی دے دی. ایک بندہ چینج ہوا, ایک عورت چینج ہوئی, اس سے پوری خاندان کی تبدیلی آ, پورے خاندان کو الحمدللہ وہ فائدہ ملا. یاسین صاحب جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو خدمت کا کام ہے پاکستان کے اندر بالخصوص 2005 کے زلزلے کے بعد زیادہ بڑھا ہے. پاکستانی قوم کی توجہ اس طرف گئی ہے. پاکستان کے اندر نئے جو ویلفیئر کے زیادہ سے زیادہ ادارے بنے ہیں, اور آج تو دنیا کہتی ہے جو انٹرنیشنل سروے کے اندر کہ پاکستانی واحد قوم ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. اور یہ سارے ادارے برطانیہ میں بھی بالخصوص مسلم ہینڈز کو پاکستانی دے رہے ہیں. 24 سال کا یہ سفر ہے, اور 24 سال کے اندر جناب نقشبندی صاحب ہم نے پاکستان کے اندر سے لوگوں سے کچھ نہیں مانگا. ہم نے 24 سال خدمت کی ہے. کیا بات, ہم نے اس کا رزلٹ دی ہے. ہم وہ قوم, آنے والی قوم تیار کر رہے ہیں جس کی پاکستانی قوم کو ایک خواہش ہے, ایک ضرورت ہے. اور ایجوکیشن کے اندر شاہ صاحب ہم نے موٹو رکھا ہوا ہے, آج کے بچے کل کی قوم, جیسے بچے ویسی قوم. واہ واہ, کیا بات, اس نیج پہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا سارا انتظام. یاسین صاحب آگے کیا منصوبے ہیں, کیا آپ چاہتے ہیں کہ مزید آپ کا کام آگے بڑھ سکے؟ دیکھیں جس طرح جو ہے سندس فاؤنڈیشن جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن تو دے رہی ہے اور بلڈ پرووائڈ کر رہی ہے, لیکن سندس فاؤنڈیشن کی یہ خواہش ہے اور منو بھائی کا خصوصی طور پہ یہ خواب ہے کہ ہم جو ہے ملک پاکستان کو تھیلیسیمیا کی بیماری سے جو ہے وہ پاک کریں اور اس کی روک تھام میں جو ہے اہم کردار ادا کریں. اور شکر ہے الحمدللہ کہ سندس فاؤنڈیشن نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہوا ہے, اور ہمارا 2020 تک جو ہے وہ منصوبہ ہے یا خواہش ہے کہ ہم لوگ جو ہیں کم از کم لاہور سے جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا خاتمہ کریں انشاءاللہ تعالی. اور وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے, وہ جو ہے آگاہی سے ہو سکتا ہے. جو بندہ آپ کے ساتھ چلنا چاہے وہ طریقہ کار بتا دیں تاکہ آپ کو لوگ مل سکے کام کرنے. جی میں پہلے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بتانا آگاہی ہونی چاہیے. لوگوں میں جو ہے آگاہی کی کمی ہے. وہ سندس فاؤنڈیشن اور جس طرح آپ کا ادارہ ہے جیو اور جنگ گروپ ہے, وہ شکر الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے میں مدد بھی کر رہا ہے. اور اسی طرح باقی بھی جو تمام ادارے ہیں جن میں ٹی وی چینل شامل ہیں اور اخبارات شامل ہیں, وہ بھی ہماری جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں اس سلسلے میں. تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ آگاہی پھیلے اور لوگ جو ہے شادی سے پہلے جو ہے وہ اپنا تھیلیسیمیا کیریئر جو ہے اسکریننگ کا جو ہے ٹیسٹ وہ کروائے, اور وہ سندس فاؤنڈیشن میں جو ہے وہ مفت مہیا ہو رہا ہے. اور یہ جو مفت جو مہیا ہو رہا ہے, یہ جو مخیر حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, تو تبھی یہ ہم سروس کو جو ہے وہ جاری کیے ہوئے ہیں. تو جو شادی یہ ہو رہی ہو, جس بھی کپل کی شادی ہو رہی ہو, میاں بیوی جو ہے وہ رشتہ وہ وہاں پہ آئیں اور اپنا جو ہے خون کا سیمپل دو. چند دن کے اندر جو ہے ان کو ان کی رپورٹ دے دی جائے گی اور ان کو بتا دیا جائے گا کہ خدا نہ خواستہ ان کے بلڈ میں جو ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, وہ کیریئر تو نہیں ہے. اگر وہ دونوں کیریئر نہیں ہوں گے تو ہم انہیں بتا دیں گے کہ آپ شادی کر لیں, اور اگر وہ کیریئر ہوں گے تو ہم انہیں بتائیں گے کہ شادی آپ نہ کریں. کیا بات, بہت اچھی بات. ڈاکٹر صاحب آپ کا جو ہاسپٹل کا ارادہ ہے, جو آپ بتا رہے تھے کہ 500 بیڈ کے اوپر مشتمل ہوگا, کیا کہیں گے آپ؟ میں اس بارے میں شروع سے آپ کو 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصل آباد میں 2003 میں کلیب ٹرسٹ کا ہم نے ارادہ بنایا. مرحوم مطال مصطفیٰ نوری صاحب اس کے بانی چیئرمین تھے, اور ان کی رہنمائی ہمیں پچھلے سال تک حاصل رہی. ہم نے پہلے الائیڈ ہسپتال فیصل آباد میں 3 آپریشن تھیٹر بنائے تاکہ ان مریضوں کے ہم زیادہ آپریشن کر سکیں. 2005 میں جب ہم لاہور شفٹ ہوئے تو ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس اپنا کوئی اسپتال نہیں تھا. شروع میں ہم مختلف اسپتالوں میں کام کرتے رہے, پھر مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوا. میں عبدالستار عیدی صاحب سے ملا, ان کو میں نے سارا بتایا ہی, اور
انہوں نے ہمیں شروع میں 50 لاکھ روپے کا عطیہ دیا. عیدی صاحب نے آپ کو دیے؟ جی بالکل. یعنی کہ ایک ٹرسٹ دوسرے جو فلاحی ادارہ اس کو دے رہا ہے. جی واہ بالکل. کیا بات. ایک میٹنگ جس میں کسی بندے نے ان کو میرا تعارف نہیں کرایا, کسی بندے نے فون نہیں کیا ان کو, میں نے جا کے لیپ ٹاپ پہ ان کو پریزنٹیشن دی, تو مجھے کہنے لگے کہ ہم نے بھی ٹیم انگلینڈ سے بلایا تھا لیکن ہم لوگ اسپتال نہیں چلا سکتا, ہمارا کام نہیں ہے, آپ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہمیں 50-60 لاکھ مل جائے تو ہم شروع کر لیں گے, ہم آپ کو دے دیں گے. واہ. میں نے جب ان کا موڈ بہت اچھا دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ ہمارا عرضی سیٹ اپ ہوگا, اصل میں اپنی جگہ خریدیں گے اور اپنا اسپتال بنائیں گے, کتنا خرچہ آئے گا؟ میں نے ایسے تکا لگایا, میں نے کہا 10 کروڑ آئے گا, ہم آدھے پیسے ڈال دیں گے اس میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پھر جب میں نے ان کو فیزیبلٹی رپورٹ بھیجی تو انہوں نے کہا کہ حنیف طیب سے ریکمینڈ کروا کے بھیجنا. میں نے حاجی صاحب سے بات کی, انہوں نے ریکمینڈ کیا بڑی محبت کے ساتھ. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے جو المصطفیٰ ویلفیئر حاجی حنیف طیب صاحب, المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے جو بانی سابق وفاقی وزیر بھی رہے. جی بالکل, جی بالکل. انہوں نے ریکمینڈ کیا, عیدی صاحب نے 50 لاکھ روپے بھیجے. اس 50 لاکھ کی برکت یہ ہے کہ ہم نے جو فیصل ٹاؤن میں ہاسپٹل بنایا ہے, جو ہم نے جنوری 2008 میں شروع کیا, اس میں 2008 سے لے کر 16 کے آخر تک تقریباً ہم نے 14,000 بچے بڑے مریضوں کا فری آپریشن کیا ہے. وہاں پر ہم اسپیچ تھراپی فری پرووائڈ کرتے ہیں, وہاں پر ہم بچوں کی آرتھوڈانٹک فری پرووائڈ کرتے ہیں, اور پاکستان میں یہ واحد ادارہ ہے جہاں پر سرجری, اسپیچ تھراپی اور آرتھوڈانٹک ایک اسپتال کے اندر فری اویلیبل ہے. پھر ہماری ٹیم پاکستان کے مختلف شہروں میں مہینے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ جاتی ہے, جہاں پر ہم کسی سرکاری اسپتال میں آپریشن تھیٹر لے کر وہاں پر ہونٹ کڑے تالو کڑے بچوں کے فری آپریشن کرتے ہیں. 2013 سے مسلم ہینڈز کے تعاون سے ہم افغانستان بھی جا رہے ہیں, اور وہاں پر ہم نے 3 سالوں میں 959 فری سرجریز کی ہیں. جب ہم نے کیمپس کیے ہیں تو ہمیں ایسی بیماریوں کو بھی پتہ لگا ہے جن بیماریوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. مثلا جن بچوں کے دل میں سوراخ ہے, جن بچوں کے پاؤں پیدائشی طور پہ مڑے ہوئے ہیں, جن بچوں کا چہرہ پیدائشی طور پر بہت زیادہ ڈیفارمڈ ہے, جو جلنے کے بعد گردن جڑ گئی, بغل جڑ گئی, چہرہ ڈیفارم ہو گیا, جن بچوں کو پیدائشی موتیا ہے یا وہ بڑے جن کو بعد میں موتیا ہو گیا, جن بچوں کے دماغ میں بہت زیادہ پانی بھر گیا, ان کا سر بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو ہم نے ان ساری بیماریوں کے علاج کے لیے ہم نے منصوبہ بنایا کہ ہم ایک نیا اسپتال بنا رہے ہیں فیروز پور روڈ پر, جو 500 بیڈ پر مشتمل ہوگا, جس کی کل مالیت 220 کروڑ روپے ہے. پیسے کہاں سے آنے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اپنے اللہ پر یقین ہے کہ پیسے زیادہ آئیں گے. جگہ تو ہے نا جی, جگہ ہم نے 17 کروڑ روپے کی خریدی ہے. 17 کروڑ روپے کی جگہ خرید لی آپ؟ جگہ ہم نے خرید لی ہے, جگہ کمرشلائز ہو گئی ہے LDA سے, ٹیپا کا NOC ہو گیا ہے, انوائرمنٹ کا NOC ہو گیا ہے. اب LDA کو نقشہ ہم انشاءاللہ اس ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں سبمٹ کرنے والے ہیں, اور میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ اسی سال 2 یا 3 مہینے میں ہم اس کی ارتھ بریکنگ میں جا رہے ہیں, اور مجھے امید ہے پیسے میری ضرورت سے زیادہ آئیں گے انشاءاللہ. شاہ صاحب عوام سے کیا کہیں گے ان اداروں کے حوالے سے؟ میں عوام سے کہوں گا, بلکہ یہ تینوں ہمارے دوست بھی گواہ ہوں گے, ان کو کچھ ایسے دوست بھی ملتے ہوں گے جو خاموش انقلابی, جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نام کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے نام بھی کہیں لیے نہ جائیں, چہرے بھی کہیں بتائے نہ جائیں کہ ہم تھے. خاموشی کے ساتھ نیکی کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی جگہ اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں ضرور کہوں گا کہ یہ وہ رائٹ پلیٹ فارمز ہیں جن کو مطلب میں ذاتی طور پہ مطلب میں ریسرچ کرنے والا اور ڈیلیور کرنے والا اور سکسیس سٹوریز ڈھونڈنے والا میں شخص ہوں. تو جب میں نے مشاہدہ کیا, وقت گزارا ان اداروں میں, ان سے ملا, ان کے کام دیکھے, تو میں بھی مترف ہوئے بغیر رہ نہیں سکا. تعریف میری مجبوری بھی اور دل سے ساتھ میں نے تعریف کی. میں یہ ضرور کہوں گا وہ دیکھنے والے تمام ہمارے جو دوست ہیں, بھائی ہیں, وہ ضرور ان کا ساتھ دیں. اگر آپ ساتھ دیں گے تو دراصل آپ جو نیکی کر رہے ہیں, یہ نیکی پھر چلتی ہوئی کبھی آپ کے آگے ضرور آنی ہے. انسان بڑی دفعہ سوچتا ہے اللہ اس کو حق سے زیادہ دے رہا ہوتا ہے, اوقات سے زیادہ دے رہا ہوتا ہے, نصیب سے بھی بعض اوقات زیادہ مل جاتا ہے, خبر نہیں ہوتی نصیب بدلتا رہتا ہے. تو یہ وہ کام ہے, یہ وہ فعل ہے جب آپ ان اداروں کا ساتھ دیتے ہیں. مجھے بڑا اچھا جملہ واصف علی واصف صاحب کا یاد ہے, کسی نے انہیں جا کے کہا کہ جی اگر اپنا مشن نہ ہو تو کیا کریں؟ آپ نے کہا جس کا مشن ہے اس کے ساتھ مل جاؤ. واہ واہ, کیا کیونکہ تمہیں اجر اتنا ہی مل جائے گا جتنا اس مشن کو چلانے والے کے اجر ملنا ہے.
تو ایک بڑے مشن کا تو لانگری بھی بخشا جاتا ہے, ہائے ہائے, ڈوئی ہلانے والا بھی بخشا جاتا ہے. تو اللہ اگر آپ کو یہ سعادت دے, ایک موقع دے, توفیق دے. میں سمجھتا ہوں ضیاء بھائی خیر کے کام توفیق سے ہوتے ہیں, انسان نہیں کر سکتا. اللہ منتخب کرتا ہے, اللہ منتخب کرتا ہے, آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ جہاں اتنا دیا ہوا ہے, بینک بھرے ہوئے ہیں, مال اسباب سب کچھ ہے, جب جانا ہے تو چھوڑ کے جانا ہے. صحیح. دنیا کے ساتھ جو بلینئرز ہیں ان پہ ریسرچ ہے, اور 92 بلینئر سے پوچھا گیا کہ مرنے سے پہلے 90 سال ان کی عمر ہو چکی تھی, لکیلی ایج بھی بڑی تھی, تو ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے اور اسی سفر میں آپ یہاں تک پہنچیں تو آپ وہ کون سا کام ہے جو زیادہ کریں گے. تو انہوں نے کہا جی 2 کام ہیں. ایک تو رسک زیادہ لیں گے, وہ ہم ڈرتے رہے, اللہ نے تو اتنا خوف ہمیں نہیں دیا, قدرت نے نہیں دیا جتنا ہم ڈرتے رہے, یعنی کامیاب لوگ کہہ رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا جی ہم چیریٹی زیادہ کریں گے, کیونکہ ہمیں پتہ لگا ہے 90 سال کی عمر بلینئر بننے کے بعد جتنا ہم دیتے ہیں اتنا زیادہ ملتا ہے. کیا بات, اللہ سے تجارت کر رہے ہیں, اللہ نوازنے والا ہے, اللہ دینے والا ہے, پوری کائنات کے خزانوں کے مالک کے خزانوں میں کمی نہیں آتی آپ کو دے کے. تو جب آپ, پھر جملہ واسف صاحب کا, وہ فرمایا کرتے تھے جو سخی ہوتا ہے نا اس کی تجوری غیب میں ہوتی ہے, مالدار کی تجوری دنیا میں ہوتی ہے. جس کی غیب میں تجوری ہے نا وہ غیب سے نکالی جا رہا دیتا جا رہا, غیب کے خزانے لامحدود ہیں. لیکن جس کی دنیا میں تجوری ہے, محدود سی تجوری, وہ بانٹے گا تو شاید کم ہوگا, غیب والے کا مال بڑھ جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ناظرین, گفتگو بڑی اچھی ہو رہی تھی اور یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. سارے پروگرام کا خلاصہ میں آپ کو پروگرام کے اینڈ پر پیش کروں گا, اور بہت اچھے انداز میں ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اٹھیں اور اٹھ کر کسی کے ساتھ مل جائیں یا خود کچھ کرنا شروع کر دیں, جس طرح شاہ صاحب کہہ رہے تھے. ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد. ناظرین, بریک سے پہلے ہمارے ساتھ جو آج پینل موجود تھا بڑا خوبصورت پینل تھا. خدمت خلق ہمارا موضوع تھا, جس میں مسلم ہینڈز کے سید ضیاء النور صاحب نے شرکت کی, کلیب کے جناب ڈاکٹر غلام قادر فیاض صاحب نے شرکت کی, سندت فاؤنڈیشن کے یاسین صاحب نے شرکت کی, اور موٹیویشنل سپیکر قاسم علی شاہ نے شرکت کی. ہمارا جو آج پینل تھا اس کا مقصد یہ تھا, خدمت خلق. یہ جو لوگ 20-20 25-25 سال سے کام کر رہے ہیں, انہوں نے کیسے کام شروع کیا اور آج یہ کہاں پہنچے ہیں, اور انہوں نے یہ کام کیوں شروع کیے. انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ یہ ہمارا زندگی کا مقصد تھا, اور ایک اچھا مقصد تھا. ہم کچھ نہیں تھے, ہم نے آغاز کیا, ہم نے سوچا, اٹھ کھڑے ہوئے, اور آج ہم نے لاکھوں لوگوں کو فائدہ دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا آپ سے کہ آپ بھی اٹھیں, اپنے دائیں بائیں دیکھیں, اور اپنی مدد آپ کے تحت میدان میں آئیں. جب آپ لوگ کوئی نئے کام شروع کریں گے تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو مدد بھی ملے گی, اور آپ کو اللہ ساتھی بھی دے دے گا. اور ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ اس کام میں سکون قلب بہت ہے. جو سکون اس خدمت خلق کے اندر ہے وہ مال و دولت میں نہیں, وہ عیش و عشرت میں نہیں. اگر سکون قلب ہے تو خدمت خلق میں سکون ہے.